بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم معزز سامعین و ناظرین کرام، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں حدیث شریف کی کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ سوچا کہ آپ حضرات کے ساتھ بھی شیئر کر دوں میں، چونکہ اس زمانے کے اندر خاص طور سے میں دیکھ رہا ہوں اور آپ حضرات کو بھی معلوم ہوگا کہ لوگ مثبت سوچ رکھنے والے نہیں ہیں، منفی سوچ رکھنے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ مثبت سوچ سمجھ رہے آپ؟ مثبت سوچ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی بات کہی جائے تو ہم اس کا الٹا مطلب نہ نکالیں، سمجھ رہے، بلکہ اس کا جو مطلب نکلتا ہے وہی مطلب نکالیں۔ ہم اپنے دماغ کو دوڑایا نہ کریں کہ اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے اور اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، سمجھ رہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کے اوپر ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، وہ آپ سے شیئر کر دوں کہ جیسا کہ ہمارے گاؤں کے اندر ابھی 1-2 سال پہلے ایک مولانا صاحب بیان کرے شراب کے بارے میں کہ لوگوں شراب مت پیو، اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا ہے۔ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے شراب کی نہریں، دودھ کی نہریں، سمجھ رہے، پانی کی نہر، یہ سب نہر رکھے ہوا ہے، لیکن دنیا میں حرام کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی کہا ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا۔ 3 قسم بتائے گئے ہیں کہ جن لوگوں کو جنت کے اندر شراب پلائی جائے گی، سمجھ رہے۔ تو وہ بیچارہ ایک جاہل آدمی ان کے بیان میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بیان کے بعد وہ مولانا صاحب سے کہنے لگے کہ ارے بھائی، آپ بول رہے ہیں کہ جنت کے اندر ہمارے کو شراب پلایا جائے گا اور ہم لوگ دنیا کے اندر شراب پی رہے، تو اس کو حرام بتا رہے ہو، اس کو کہہ رہے ہو کہ صحیح نہیں ہے، نہیں پیے، تو ایسا کیوں کہہ رہے آپ؟ تو دیکھیے بھائی، وہ دنیا کو بھی جنت کے اوپر قیاس کر رہے ہیں اور دنیا کو ایسا سمجھ رہے کہ دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے حلال ہونا چاہیے جیسا کہ جنت کے اندر حلال ہے۔ تو اب ان کو کون سمجھائے؟ تو اس طریقے کے لوگ آپ کو دنیا کے اندر بہت سارے مل جائیں گے کہ جن کے منفی خیالات ہوتے ہیں، سمجھ رہے۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجلس لگی ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے کہا ابھی ایک آدمی دروازے سے آئے گا، وہ جنتی ہے۔ لوگوں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی کہ وضو کر کے آ رہے ہیں، ان کے داڑھی سے پانی ٹپک رہا، وہ آئے اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ لوگوں نے دیکھا چلو بھائی جنتی ہے، سب نے زیارت کر لی اور سب نے دیکھا اور کچھ بھی نہیں۔ پھر دوسرا دن ہوا تو دوسرے دن بھی اللہ کے نبی نے وہی کہا ابھی جو آدمی اس دروازے سے آئے گا وہ جنتی ہے۔ پھر صحابہ نے دیکھا کہ وہی آدمی جو کل آیا تھا وہی آدمی ہے۔ تیسرے دن بھی اللہ کے نبی نے یہی بات کہی کہ ابھی جو دروازے سے آئے گا وہ آدمی کیا ہے؟ جنتی ہے۔ تیسرے دن بھی جب دیکھا گیا تو وہی صحابی ہے۔ اب یہ مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ ان کے بارے میں کتابوں کے اندر آتا ہے کہ بہت ہی نیک صحابی ہے، ہر 3 دن 4 دن میں ایک قرآن پڑھنا ختم کرنا، دن میں روزہ رکھنا اور رات کو نماز پڑھنا۔ یہ سوچنے لگے میرے بارے میں کبھی اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ یہ جنتی ہے، یہ پتہ نہیں کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کے بارے میں کہا کہ یہ جنتی ہے۔ اب یہ جب اللہ کے نبی کی مجلس ختم ہوئی تو گئے، اور جانے کے بعد وہ بابا سے ملاقات کی ان سے، اور ملاقات کرنے کے بعد کہا کہ میرے اپنے ابا سے جھگڑا ہو گیا، میں آپ کے پاس مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات۔ اب یہ مہمان رہ گئے، انہوں نے سوچا کہ رات میں دیکھیں گے کہ رات میں کیا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کو جنتی کہا ہے۔
چنانچہ رات میں دونوں کھانا کھائے، کھانا کھانے کے بعد دونوں سو گئے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر نے چادر اوڑھی اور چادر اوڑھ کر کے تھوڑا سا اپنی آنکھ کے پاس سے کھول لیا، میں ان کو دیکھوں گا کہ کیا عمل کرتے ہیں۔ پوری رات میں تو جاگتا رہا۔ یہ جو صبح کیا کہتے ہیں عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز کے بعد جو اللہم بسمک اموت واحیا پڑھا، سیدھا فجر میں اٹھے۔ اب یہ کہہ رہے کہ ارے بھائی یہ کیسا آدمی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا جنتی ہے، لیکن یہ تو تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھا۔ نبی کے زمانے میں منافق آدمی بھی تہجد نہیں چھوڑتا تھا، لیکن یہ اللہ کے نبی کہہ رہے جنتی ہے، انہوں نے تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ دوسرے دن دیکھا تو دن میں بھی جو کام کرنا کرتے تھے، خالی 5 ٹائم کی نماز پڑھنا، اور رات میں عشاء میں سوئے تو سیدھا فجر میں اٹھنا۔ جب 3 دن ہو گیا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے رات میں دیکھا کوئی عبادت نہیں، دن میں کوئی عبادت نہیں، صرف 5 ٹائم کی نماز اور کچھ بھی نہیں۔ 3 دن کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر جانے لگے اور کہنے لگے کہ میں جا رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے وہ صحابی کہ اچھا ٹھیک ہے جائیے آپ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اب اپنی بات کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا آپ مجھے بتا دیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے اپنے ابا سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ میں آپ کے بارے میں اللہ کے نبی سے 3 دن تک یہ سنا کہ آپ جنتی ہے، لیکن میں 3 دن رہ کر کے آپ کے عمل کو دیکھا، صبح کا، شام کا، رات کا، دن کا عمل دیکھا، لیکن کوئی ایسا بڑا عمل مجھے نظر نہیں آیا کہ جس کے بارے میں آپ کے جنتی ہونے کے بارے میں مجھے یقین ہو۔ آپ ذرا بتائیں کہ آپ کیا عمل کرتے جو اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ جنتی ہے؟ کہنے لگے کہ بھائی میرا تو کوئی عمل نہیں ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے کہ نہیں کچھ یاد کیجئے۔ وہ یاد کیے، یاد کرنے کے بعد کہنے لگے میرا کوئی عمل نہیں ہے۔ لیکن جب پھر حضرت عبداللہ ابن عمر جانے لگے تو جب جانے لگے تو انہوں نے بلایا صحابی نے، اور بلا کر کے کہنے لگے اے عبداللہ ایک بات ہے جس کے اوپر میں عمل کرتا ہوں، شاید اس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے کہ وہ بات بتائیے آپ۔ وہ کہنے لگے کہ دیکھو میرے دل میں کبھی بھی کسی کی کوئی نفرت نہیں ہے، اور میں کسی کے لیے کوئی نفرت نہیں رکھتا ہوں۔ میں ہمیشہ اپنے دل کو صاف رکھتا ہوں۔ کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دے رہا تو میں کہتا ہوں کہ اور اس کو دولت دے، سمجھ رہے؟ کوئی میرے بارے میں برا سوچتا ہے تو میں اس کے بارے میں اچھا ہی سوچتا ہوں، سمجھ رہے؟ میں کبھی بھی کسی کے بارے میں غلط نہیں سوچتا میں۔ جب یہ بات حضرت عبداللہ ابن عمر نے سنا تو وہ کہنے لگے کہ ارے یہی بات ہے، سمجھ رہے؟ اسی کی وجہ سے شاید اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی کہا، اور یہ ایسا کرنا ہر کسی کی بات نہیں ہے۔ دنیا میں لاکھوں انسان شاید آپ کو ملیں گے، لاکھوں انسان میں سے ایک انسان ملے گا آپ کو، سمجھ رہے؟ صرف ایک انسان لاکھوں میں سے کہ جو کیا کہتے ہیں ایسا مثبت دماغ اور مثبت سوچ رکھنے والا ہو۔ ہم میں سے ہر کوئی آدمی بہت غلط مطلب جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہم لوگ جو ہے نا سوچنے لگتے ہیں۔ میں نے ایک بزرگ کے بارے میں کیا کہتے ہیں کتابوں کے اندر پڑھا، وہ فرما رہے تھے کہ جب تک تم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو کسی بھی آدمی کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے، اپنے دل کے اندر اس کے بارے میں غلط خیالات مت رکھو۔ کوئی آدمی شراب خانے سے بھی نکل کر کے آ رہا ہے تو تم یہ مت سوچو کہ وہ شراب پی کر کے آ رہا ہے، جب تک تم اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل اور شراب کو اپنے منہ سے لگاتے ہوئے نہ دیکھو۔ کیا پتہ بھائی کوئی اور شراب پینے کے لیے شراب خانے میں گیا ہو، اور یہ بیچارہ جس کو تم دیکھے ہو یہ کہیں اس آدمی سے ملنے کے لیے گیا ہو جو شراب خانے میں ہے، اور یہ نہ پیا ہو، اور وہ صرف شراب خانے سے نکل رہا ہے، آپ اس کو دیکھ کر کے آپ نے یہ کہہ دیا کہ کیا کہتے ہیں یہ جو ہے نا یہ بھی شراب پی کر کے آ رہا ہے، حالانکہ بتائیے کسی صرف ملنے کے لیے گیا تھا اس آدمی سے جو شراب خانے میں موجود تھا۔ ابھی دنیا کے اندر میری نظروں میں سے جو سب سے بڑے عالم حضرت مولانا طارق جمیل صاحب جن سے پوری دنیا واقف ہے، ابھی ان کے بیٹے مولانا یوسف جمیل کا بیان میں سن رہا تھا، اس کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے والد صاحب کے بارے میں بتائیں، مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں کہ وہ کیا عمل کرتے ہیں، سمجھ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی شہرت دی ہے۔ تو ان کے بیٹے فرما رہے تھے، اور وہ اپنے ابا کے سامنے کہہ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ویڈیو کے اندر کہ مولانا طارق جمیل صاحب بھی بیٹھے ہوئے،
کہ دیکھو میرے ابا کا تو کوئی زیادہ بڑا عمل نہیں ہے، لیکن میرے ابا حضور وہ کسی کے بارے میں منفی خیال نہیں رکھتے، بلکہ مثبت خیال یعنی اچھا سوچتے ہیں ہمارے ابا۔ اور اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ آپ کے ابا کا نام کیا ہونا چاہیے، تو میں ان کا نام رکھوں گا مولانا مثبت جمیل، یعنی یہ اچھے سوچنے والے ہیں، مثبت سوچتے ہیں، کسی کے بارے میں غلط نہیں سوچتے، سمجھ رہے ہیں۔ اور میں دیکھا بھی ہوں مولانا کے بارے میں، کبھی اگر مولانا جذباتی ہو کر کے کوئی بیان کرتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب، اور کوئی لفظ ایسا نکل جاتا تو اس کو پکڑنے والے پاکستان کے اندر، اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں ان بیانات کو کیا کہتے ہیں غلط طریقے سے پھر کیا کہتے ہیں آگے شیئر کرنے والے بہت سارے حضرات ہیں، اور ان کے بارے میں طعن و تشنیع کرنے والے نیٹ کے اوپر بہت سارے لوگ موجود ہیں، سمجھ رہے۔ لیکن کبھی بھی میں ان کے بیانات میں 5 سال سے سن رہا ہوں مولانا طارق جمیل صاحب کا، آج تک میں نے ان کو کبھی بھی کسی کے بارے میں غلط بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہمارے کتنے بڑے علماء سب ہیں، ان کے بارے میں ایک واقعہ مولانا کیا کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں بیان کیے تھے، ان کے بارے میں بھی بہت دن تک چلا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہے ان کے بارے میں ایسی بات بول دی۔ پھر انہوں نے اپنا وضاحتی بیان جو دیا اس کے اندر میں نے دیکھا کہ مولانا کہہ رہے کہ میری کیا مجال ہے بھائی، میں نے تو وہی بات کہی ہے جو طبرانی کے اندر لکھی ہوئی ہے اور بڑی بڑی کیا کہتے ہیں تفسیر کی کتابوں میں لکھی ہوئی بات ہے، سمجھ رہے۔ کبھی کبھی وہ بھی انسان ہے بھائی، ان سے اگر غلطی ہو جاتی ہے تو ہمارا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے نا اس کو اتنا شیئر کر دیں، حالانکہ ان سے آج پوری دنیا واقف ہے، ان کے بیان کو پوری دنیا سنتی ہے۔ تو میرے بھائیوں علماء سے بھی کہوں گا، عوام سے بھی کہوں گا، سب سے کہ ہم اپنے دماغ کو اپنی سوچ کو صحیح رکھیں، سمجھ رہے، ہم اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔